السلام علیکم جی، ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضیٰ گارڈن چینل پہ جی۔ سب سے پہلے آپ کو جمعہ مبارک ہو۔ یہ ماشاءاللہ ہمارا رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ اس کے اندر آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی دے، اور سب لوگ جتنے بھی بہن بھائی ہیں ان کو اللہ صحت اور تندرستی دے، ہمیشہ خوش آباد رہیں۔ اور جو لوگ اس دنیا سے چھوٹے بڑے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت نصیب کرے۔ تو یہ کام دنیا کے ہمیشہ جب تک انسان ہے زندہ تو یہ کام بھی دنیا کے ساتھ ساتھ ہوتے رہتے ہیں۔ تو آج جی میں بات کرنے والا ہوں جو ہیبسکس ہے، یہ ویریگیٹر ہیبسکس ہے۔ آپ اس کی کٹنگ لگائیں، بہترین اس کا موسم بھی ہے۔ آپ کٹنگ لگائیں گے تو کٹنگ کا جو ٹوٹل طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ یہ والے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ 5 انچ کے چھوٹے چھوٹے 5-6 انچ کا یہ پوٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس کا مٹیریل جو ہے نا وہ ریڈی کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس مٹیریل کے اندر آپ نے ڈالنی ہے بالو مٹی، تھوڑی سی ڈالنی ہے آپ نے اس کے اندر ریت، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑی سی اس کے اندر ڈی کمپوز گوبر کھاد جو ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد آپ نے ہلکا سا، اگر مٹی بالکل خشک ہے سوکھی ہے تو آپ نے تھوڑا سا اس کو شاور کر کے تھوڑا سا مٹی جو ہے وہ نمی والی بنا لینی ہے۔ اس کے بعد آپ جب اس کی مٹی نمی والی تیار کر لیں گے تو پھر آپ نے اس طریقے سے، جیسے یہ میں نے پوٹس یہ بھرے ہیں اسی طریقے سے آپ نے بھی ان کی اچھی طرح سے بھرائی کر لینی ہے۔ بھرائی جب آپ گملے کو کریں گے تو اچھی طرح سے 2-3 دفعہ آپ نے اس کو پٹکنا ہے تاکہ جو مٹی ہے یہ ساری نیچے اچھی طرح سے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے۔ بیٹھنے کے بعد پھر آپ نے اس کو ریڈی کر کے ایک جگہ پہ اس کی اچھی طرح سے لینتھ بنا کے آپ نے اس کی جڑائی کر لینی ہے۔ 2 4 5 10 آپ نے جتنے بھی تیار کرنے ہیں بڑے آرام کے ساتھ ایک طریقے کے ساتھ آپ نے ان کو اچھی طرح سے رکھنا ہے۔ رکھنے کے بعد پھر آپ نے یہ والی جو قلمیں ہیں، یہ قلم کا سائز کم سے کم 7 سے 8 انچ ہونا چاہیے، یہ قلم کا سائز ہے، ٹھیک ہے۔ اس قلم کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ والا میں ایریا آپ کو چیک کروا دیتا ہوں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ جب آپ نے اس کی یہ والی جگہ ہے جس جگہ پہ اس قلم کا جوڑ ہوتا ہے اس جوڑ والی جگہ سے آپ نے کٹنگ کرنی ہے جو مٹی کے اندر جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر بالکل آپ پلین اسی طریقے کی صاف اگر قلم کی کٹنگ کریں گے تو یہ والی جو ہے نا یہ گروتھ کرنے میں پرابلم کرے گی، کیونکہ یہ گل بھی سکتی ہے، خراب بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ والا جو ایریا کٹنگ والا جو میں نے یہ بتایا آپ کو، جو جوڑ سے آپ نے کٹنگ کی ہوگی، اس کا ہلکا سا جو ہے پانی نکلے گا۔ پانی نکلنے کی وجہ سے مٹی کی طاقت اور دونوں یہ ملے جلیں گے تو ایک چھوٹا سا جالا بنے گا، اس کی وجہ سے اس کی نیچے بہترین سی ایک جڑ بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ جو قلم ہے یہ آپ کوشش کریں آپ اس کو 1 بھی لگا سکتے ہیں، 2 بھی لگا سکتے ہیں، 4-5 بھی لگا سکتے ہیں۔ فی الحال کے لیے میں اس کے اندر 5 لگا رہا ہوں۔ اس کے اندر فرض کریں 1-2 اگر ڈیڈ بھی ہو جاتی ہیں تو 3 جو ہیں وہ بڑی بہترین گروتھ کر جائیں گی۔ آپ کی محنت بالکل بھی ضائع نہیں جائے گی۔ اگر آپ اس کو اسی طریقے سے رکھنا چاہیں گے تو اسی طریقے سے بھی یہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو علیحدہ کرنا چاہیں گے جب یہ ریڈی ہو جائیں گی تو آپ اس کو علیحدہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسی طریقے سے اس کو بڑے گملے میں 12-14-18 جس گملے میں بھی لگائیں گے تو یہ پودا بڑا بہترین بنے گا۔ یہ اس کی ایک خوبصورتی ہے ہیبسکس کی، یہ ویریگیٹر اس کے پتے ہوتے ہیں خوبصورت ہوتے ہیں، ساتھ میں اس کو جو ہے نا فل ریڈ تو نہیں ہوتے لیکن گلابی کلر کے اندر اس کو سپیکر نما جو پھول ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پھول بھی آتے ہیں۔ پودا بھی یہ 12 مہینے پکا رہتا ہے اور اس کے کوئی جلنے وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ البتہ اگر اس کے اوپر جو ہے وہ تیلا وغیرہ اگر اٹیک کرتا ہے تو آپ 2-3 مہینے کے بعد آپ 1 دفعہ اس کو سپرے کر دیں گے تو وہ بھی اس کے اوپر اٹیک نہیں ہوگا۔ اچھا، جب آپ نے اس کو قلمیں وغیرہ لگا کے آپ نے اس کو ریڈی کر لینا ہے، اس جگہ پہ آپ نے رکھنا ہے جس جگہ پہ اس کو دھوپ چھاں آئے، ٹھیک ہے۔ بالکل ڈائریکٹ لگانے کے بعد اس کو فل دھوپ پر نہیں رکھنا۔ جب یہ دھوپ چھاں والی جگہ پہ آپ رکھیں گے تو اس کی گروتھ جلدی سٹارٹ ہو جائے گی۔ اگر آپ فرض کریں پتہ چل گیا یہ قلمیں ریڈی ہو چکی ہیں تو پھر آپ اس کو دھوپ پر لے جائیں۔ ہیبسکس کا یہ وہ پودا ہے کہ اگر آپ اس کو چھاں پر لگائیں گے تو یہ پتے جو ہیں وہ زیادہ اس کے گرین ہوں گے، پھول کم دے گا۔ اگر آپ اس کو فل آؤٹ ڈور لگائیں گے تو پتوں کا ویریگیٹر بھی زیادہ ہوگا، پھول بھی اس کو زیادہ آئیں گے۔ ٹمپریچر کے ساتھ یہ ہیبسکس کا پودا زیادہ خوش رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جی اس کا جب آپ اس کو اس طریقے سے یہ ریڈی ہو جائیں گی، لگ جائیں گی کلمیں، تو پھر آپ نے اس کو کوشش کرنی ہے شاور کے ساتھ آپ نے اس کو پانی لگانا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی مٹی اوپر والی جو ہے وہ تر رہے۔
زیادہ تر اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ زیادہ تر نظر آ رہی ہے تو پھر آپ ایک دن کی اس کو چھٹی بھی کروا سکتے ہیں۔ مٹی تھوڑی سی نمی والی گیلی ہونی چاہیے جس کے اندر یہ قلم چلے، زیادہ اوور واٹرنگ بھی آپ نے اس کو بالکل بھی نہیں کرنی، صحیح ہے؟ تو یہ قلمیں آپ کی جتنی بھی آپ لگائیں گے یہ بہترین چل جائیں گی۔ اور یہ پودا جو ہے یہ 12 مہینے آپ کے گھر میں آپ کسی دوست کو بھی دے سکتے ہیں، کسی ملنے جلنے والے جتنے میرے بہن بھائی ہیں اپنے گھر میں بھی لگا سکتے ہیں۔ آپ اس کی قلمیں لگائیں، یہ کام سکھانا میرا کام ہے، شوق آپ کرتے ہیں تو شوق کے ساتھ ساتھ آپ کو میں سکھاتا رہتا ہوں۔ تو مٹیریل بھی میں نے بتا دیا، واٹرنگ کا ٹائم بھی بتا دیا، سپرے کا بھی سارا کچھ۔ اگر اس کے اندر کچھ کمی پیشی اگر کسی کو نظر آئے تو وہ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، آج کا ہمارا اتنا ہی پروگرام تھا جی، ملوں گا کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔